ایک شخص کو پھانسی لگنے والی تھی۔ راجا نے کہا، تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے اس سوال کا صحیح جواب بتا دو گے کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے۔ اس شخص نے کہا، مہلت ملے تو پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ اور راجا نے کہا، تجھے 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بہت گھوما، بہت لوگوں سے ملا، پر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ آخرکار کسی نے اسے کہا، دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ اس سوال کا جواب ضرور بتا سکتی ہے۔ وہ شخص اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں اس شرط پر بتاؤں گی کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس شخص نے سوچا، صحیح جواب معلوم نہ ہوا تو جان راجا کے ہاتھ جانی ہی ہے، اسی لیے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا، چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کے رہوں گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چڑیل رہوں یا رات کو۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا اور رات میں ہوئی تو رات نہیں گزرے گی۔ آخرکار اس شخص نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہا، جب تمہارا دل کرے پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل نے خوش ہو کر کہا، چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی۔ بس ثابت ہوا کہ عورت ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو تو وہ پری بن کر رہے گی، ورنہ ساری زندگی چڑیل۔ ایک صاحب نے اپنے گھر کی اوپر والی منزل ایک فوجی نوجوان کو کرائے پر دی۔ اس گھر کی چھت لکڑی کی تھی، اس وجہ سے فوجی کے چلنے پھرنے کی آوازوں سے ان کا ذہنی سکون درہم برہم ہونے لگا، جس پر انہوں نے اس سے شکایت کی۔ فوجی جوان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ سارا دن باہر رہے گا اور صرف رات کو سونے کے لیے گھر آیا کرے گا، تاکہ آپ لوگوں کے آرام اور سکون میں خلل نہ پڑے۔ اس معاہدے کے بعد کچھ یوں ہوا کہ فوجی صاحب رات کو دیر سے آتے اور بستر پر بیٹھ کر اپنے بھاری بھرکم بوٹ اتار کر دور کونے میں پھینک دیتے، جس کی وجہ سے سوئے ہوئے مالک مکان کی آنکھ کھل جاتی اور پھر کافی دیر خوار ہونے کے بعد دوبارہ نیند آیا کرتی۔ ایک مرتبہ پھر ان فوجی صاحب سے مذاکرات کرتے ہوئے تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ بوٹ آرام سے رکھا کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب فوجی جوان واپس گھر آیا تو ایک جوتا اتار کر زور سے کونے میں پھینک دیا، مگر فوراً معاہدہ یاد آیا کہ جوتے تو آرام کے ساتھ رکھنے تھے۔ چنانچہ دوسرا جوتا آرام سے رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے مالک مکان پوری فیملی سمیت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فوجی نے دریافت کیا کہ بزرگوں، میں نے ایک جوتا غلطی سے فرش پر پھینک دیا تھا، مگر مجھے فوری طور پر یاد آ گیا اور دوسرا جوتا میں نے معاہدے کے مطابق آرام سے رکھ دیا تھا۔ اس پر مالک مکان نے کہا، جناب آپ کی بڑی مہربانی، مگر ہم سب لوگ ساری رات دوسرے جوتے کی آواز سننے کو ترس گئے تاکہ پرسکون ہو کر سو سکیں۔ میاں بیوی شادی سے واپس آ رہے تھے، اچانک بیوی چلائی، سامنے دیوار ہے، گاڑی تو روکو! سامنے دیوار ہے، گاڑی روکو! گاڑی دیوار سے جا ٹکرائی۔ کچھ دیر بعد دونوں ہسپتال میں پڑے تھے۔ بیوی نے پوچھا، جب میں اتنی دیر سے آواز دے رہی تھی کہ سامنے گاڑی ہے، سامنے دیوار ہے، تو پھر سنا کیوں نہیں اور گاڑی کیوں نہیں روکی؟ شوہر نے کراہتے ہوئے غصے سے جواب دیا، کار تم چلا رہی تھی، میں نہیں بیگم صاحبہ۔